بلند صلوات. اے میری ماں، اے میری ماں، ایسے پروانے چڑھانا، مجھے مولائی بنانا. اے میری ماں، اے میری ماں، مجھ کو دینا ہے خزانہ، مجھے مولائی بنانا. اے میری ماں، ایسے پروانے چڑھانا، مجھے مولائی بنانا. اے میری ماں، ماں مجھے خوب پڑھانا اور نمازی بھی بنانا. ماں مجھے خوب پڑھانا اور نمازی بھی بنانا، اٹھ برا بھی سکھانا، مجھے مولائی بنانا. اے میری ماں، ایسے پروانے چڑھانا، مجھے مولائی بنانا. اے میری ماں، کر دو دنیا کو میں قائل ایسے مولا کے فضائل، کر دو دنیا کو میں قائل ایسے مولا کی فضائل. مجھے لوری میں سنانا، مجھے مولائی بنانا. اے میری ماں، ایسے پروانے چڑھانا، مجھے مولائی بنانا. اے میری ماں، ماں مجھے جب بھی سلانا، مرثیانو سنانا. ماں مجھے جب بھی سلانا، مرثیانو سنانا. یا علی کیسے جانا، مجھے مولائی بنانا. اے میری ماں، ایسے پروانے چڑھانا، مجھے مولائی بنانا. اے میری ماں، ماں مجھے کھانا کھلانا، ٹھنڈا پانی جو پلانا. ماں مجھے کھانا کھلانا، ٹھنڈا پانی جو پلانا. کربلا یاد دلانا، مجھ کو دے مولائی بنانا. اے میری ماں، ایسے پروانے چڑھانا، مجھے مولائی بنانا. اے میری ماں، یہ نہیں ماں کو نصیحت، یہ ہے بس جوش عقیدت. یہ نہیں ماں کو نصیحت، یہ ہے بس جوش عقیدت. اس کا مقصد ہے بتانا، مجھے مولائی بنانا. اے میری ماں، ایسے پروانے چڑھانا، مجھے مولائی بنانا. اے میری ماں، ہے خدا سے یہ حاجت، رکھ میری ماں کو سلامت. ہے خدا سے یہی حاجت، رکھ میری ماں کو سلامت. جس نے اس بات کو منانا، مجھے مولائی بنانا. اے میری ماں، ایسے پروانے چڑھانا، مجھے مولائی بنانا. اے میری ماں، منقذل رضا کی یہ جو زین علی نے سنائی، منقذل رضا کی یہ جو زین علی نے سنائی. یہ ہے بچپن کو ڈرانا، مجھے مولائی بنانا. اے میری ماں، ایسے پروانے چڑھانا، مجھے مولائی بنانا.
اے میری ماں. Blunted salawat. اے میری ماں ایسے پروان چڑھانا مجھے مولائی بنانا. یہ تھے برادرم رضوان اللہ خان صاحب کے فرزندان ہیں جنہوں نے ماں کے عنوان پہ پیش کی. ان کا فرسٹ ٹائم تھا. ان کی دلجوئی کے لیے بلند تاثر آوا. اب میں بلا رہا ہوں مصطفیٰ زیدی کو، وہ بھی مختصراً نظرانہ کی پیش کروں. بلند تاثر آوا. سلام. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح کھل جاتی ہے ماں. نوجواں ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں. اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح ایک بارہ 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں. گھر سے جب پردے سے جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں. چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں. یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جواں، جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں کسے اور ماں متا کیا چیز ہے. کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، ان کے اشکوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں. شکریہ ہوئی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا. شکریہ ہوئی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا. مرتے مرتے
پیش کیا اور میں خواجہ حسن رضا سے مختصراً بلندتر سلام صلوات بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کے لال کو بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو زینب کے ساتھ روتی ہیں سب مل کے بیبیاں جب دیکھتی تھی روز وہ وقت زوال کو بانو کہاں تلاش شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہیں جھولے سے لا کے دے دیا بانوں نے لال کو بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے اپنے ضعیف کاندھوں پہ 18 سال کو بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو صلوات اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے آبا اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے آبا مجھ کو کوئی نہ نظر آئے
اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے آباد میرے اشعار بھلا خلد میں مقبول نہ ہو میرے اشعار بھلا خلد میں مقبول نہ ہو اتنی کمزور نہیں ہوتی ثنائے آباد اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے آباد کربلا ایک ہی مصرعے میں سنا سکتا ہوں کربلا ایک ہی مصرعے میں سنا سکتا ہوں عزم زینب دل شبیر وفائے آباد اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے آباد مجھ کو کوئی نہ نظر آئے سوائے آباد اتنی بھر جائے میں اپنے اس کلام کو شہدائے ملت جعفریہ کے نام کرتا ہوں اور خصوصاً ان لوگوں پر جو آج آگ میں اپنے گھر پہ جلا دیے گئے بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد جب نظر آیا کوئی دلدوز منظر آگ میں یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں جب نظر آیا کوئی دلدوز منظر آگ میں یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں ناصروں کے دل میں تھا یہ احترام اہل بیت سامنے ان کے اگر جلتے خیام اہل بیت کود جاتے کربلا والے 72 آگ میں یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں کون آخر دے سہارا بے
کسوں مظلوم کو فکر تھی پردے کی اتنی زینب و کلثوم کو، چاہے خود جل جائے نہ چادر آگ میں، یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں، جب نظر آیا کوئی دلدوز منظر آگ میں، یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں، کون آخر دے سہارا بے کس و مظلوم کو، فکر تھی پردے کی اتنی زینب و کلثوم کو، چاہے خود جل جائے نہ چادر آگ میں، یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں، خلد میں غمگی پیغمبر فاطمہ ہے سوگوار، بستر ہجرت پہ سونے والے روئے زار زار، جل رہا تھا جس گھڑی عابد کا بستر آگ میں، یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں، کس طرح بھولیں گے وہ عاشور کا منظر تمام، یاد آتا ہے انہیں جب شاہ کے جلتے خیام، کود پڑتا ہے عزاداروں کا لشکر آگ میں، یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں، کربلا میں لٹ گیا جو اس برے گھر پر سلام، بھیج محشر حضرت آل پیغمبر پر سلام، حشر تک ہو دشمن آل پیغمبر آگ میں، یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں۔ کراچی میں ہوا ہے بیان سنایا کہ یہاں نے کو چن پہ قتل کیا جا رہا ہے، قبر پہ جلایا گیا ہے، انہوں نے کربلا سے لیٹ کیا جو شام غریبہ میں قیام حسین جلائے، اور یہ آج کا جم غفیر الماضی سینٹر گروپ میں نیو یارک میں ہم جو یہاں موجود ہیں، ہم اس رحیمانہ واقعہ پہ
حکومت پاکستان کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ کب تک یہ ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہے گا. وہ عرض پاکستان جو کہ شیعہ اثنا عشری اس کے فاؤنڈر تھے, بنانے والے بھی, اور جو شروع ہی پاک سے ہوتا ہے پاکستان, اور جو کہ معرض وجود بھی 14 اگست کو آیا. شیعہ کے پاس پاک بھی ہیں اور 14 بھی ہیں. تو شیعت کے نام پہ شیعہ بنانے والے ہیں اور ان کو مارا بھی مسجدوں میں جا رہا ہے اور کہا بھی کافر کہا. تو ہم اس بہیمانہ واقعہ پہ حکومت پاکستان سے یہ عرضداشت پیش کر رہے ہیں کہ قاتلان کو گرفتار کیا جائے فی الفور اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. اور دعا گو بھی ہیں ہم اپنے وقت کے امام سے امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں اور ان سے یہ انتقام لے سکیں کربلا کے شہداء کا بھی اور پاکستان کے اور دیگر دنیا میں جتنے قتلعام ہو رہے ہیں. ہے ہماری درسگاہ ہے ہماری درسگاہ حق کا سیدھا راستہ حق کا سیدھا راستہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت بلند صلوات. اب میں درخواست دار ہوں جناب خاور علی خاوی صاحب سے کہ تشریف لائیں. درود بر محمد و آل محمد. بار دیگر درود بر محمد و آل محمد. ہمیں سیدہ کا وہ در ملا, ہمیں سیدہ کا وہ در ملا جو ہے نبیوں کی بھی ادب کی جا. ہمیں سیدہ کا وہ در ملا جو ہے نبیوں کی بھی ادب کی جا. بجھتے دلوں کی یہ آس ہے, بجھتے دلوں کی یہ آس ہے, گرتے ہوں کا یہ آسرا. ہمیں سیدہ کا وہ در ملا. یہاں رحمتوں کے ہیں سلسلے, یہاں بخششوں کی سند ملے. یہاں رحمتوں کے ہیں سلسلے, یہاں بخششوں کی سند ملے. جنوں بشر ہیں ملک کھڑے, سبھی پائیں اس در سے گدا. ہمیں سیدہ کا وہ در ملا. یہ ہے راضیہ یہ ہے مرضیہ یہ صدیقہ ہیں یہ ہیں صادقہ. جو یہ کہہ دیں وہ
ہی خدا کرے، یہ خدا کی مرضی کی مالکا ہمیں سیدہ کا وہ در ملا جو ہے نبیوں کی بھی ادب کی جا بجھتے دلوں کی یہ آس ہے، گرتے ہوں کا یہ آسرا ہمیں سیدہ کا وہ در ملا ہے، دعائے خاوری دم بدم رہے اس پہ تیرا کرم کرم، ہے دعائے خاوری دم بدم رہے اس پہ تیرا کرم کرم، ہے یہ شاعر در سیدہ، ہے یہ شاعر در سیدہ، ہے غلام بارہ یہ 14 کا، اسے سیدہ کا وہ در ملا جو ہے نبیوں کی بھی ادب کی جا بجھتے دلوں کی یہ آس ہے، گرتے ہوں کا یہ آسرا ہمیں سیدہ کا وہ در ملا۔ درود بر محمد۔ سیدہ کا یہ ترجمہ اس کے دو قسم ہیں۔ عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدا را، عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدا را، عورت کبھی مریم کبھی حوا کبھی زہرا۔ مل کے بلند تاثر مومنین کرام، قبل سے میں کبرا بابا کا دعوت سکون دوں اور وہ رونق حضور ممبر ہوں، یہ اعلان سماعت فرما لیں۔ اگلے اتوار سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال مارچ کے دوسرے سنڈے کو 1 گھنٹہ کا جو ٹائم ڈفرنس ہوتا ہے کلاس آگے جائے گا، تو انشاءاللہ ہارورڈ ڈے لائٹ پر آگے ہارورڈ جائے گا اور ٹائم کا، لیکن وہ 1 گھنٹہ جو ہے آگے جائے گا، ہارورڈ جائے گا۔ تو اس کے حساب سے انشاءاللہ ابھی اس وقت کا تو جی جمعہ کا جو وقت ہے وہ اس ہفتہ میں تو انشاءاللہ وہی 12:15 ہی رہے گا، لیکن اتوار کو جو نیکسٹ سنڈے ہے اس کو 3:30 بجے جیسے مدرسۃ القرآن کی کلاسز 5:30 بجے تک انشاءاللہ، جس میں ایک پارہ بھی پڑھایا جاتا ہے، چوتھے پارے سے شروع ہوگا تجوید کے ساتھ، کہ خود پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی استدعا ہے، اور خصوصی طور پہ تمام آفات سے یہ استدعا ہے کہ اپنے بچوں کو ضرور پابندی وقت کے ساتھ لے کر آئیں، اور درس قرآن انشاءاللہ 6 سے 7 بجے ہوگا نماز مغرب سے پہلے۔ اور مومنین آپ سے استدعا ہے کہ المہدی کے مالی امور میں معاونت کے لیے جو احباب ہر مہینے یہاں پہ اپنے عطیات پیش کرتے ہیں، خصوصی طور پہ ان سے استدعا ہے کہ مہینے کے پہلی ہفتے میں ہمیں ادا کر دیا کریے، تاکہ ہم ڈے ٹو ڈے اخراجات جو ہیں ان سے بخوبی کما حق کو پورا کر سکیں۔ قبلہ کعبہ سے استدعا ہے کہ وہ ان کو خود ممبر ہوں اور اپنے موعظہ حسنہ سے مستفید فرمائیں۔ بلند تاثر
مومنین مومنات، ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نوشینہ خان اور رضوان اللہ خان صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ کے دیگر مرحومین مرحومات کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين إلى أرواح المرحومين المنظورين، اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين۔ نام لکھوا دیں، نام پتہ نہیں کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ صلوات۔ قابل قدر مومنین و مومنات، مرحومہ و مغفورہ نوشینہ خان کے ایصال ثواب کی جو مجلس المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں رضوان اللہ خان صاحب اور ان کی فیملی کی طرف سے منعقد ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن اہل خانہ کی طرف سے، بانیانی مجلس کی طرف سے دیا گیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے، روح کا فیوچر کیا ہوتا ہے، بدن کے ساتھ فرشتوں کی ڈیلنگ کیا ہے، روح اور بدن جدا کب ہوتے ہیں، روح اور بدن ملتے کب ہیں، مرنے کے بعد کیا مرنے والا اپنے دیگر رشتہ داروں کو دیکھتا ہے، اور ہم جو تحائف مرحومین کے لیے بھیجتے ہیں کیسے معلوم ہو کہ ان تک پہنچ رہے ہیں، اور وہ امور بھی آج ڈسکس ہوں گے جن کی وجہ سے قبض روح میں آسانی ہوتی ہے،
قبر میں تکلیف نہیں ہوتی اور برزخ میں بھی آسانی ہوتی. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں کیونکہ عموماً نقد دین کم دیا گیا ہے تو بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے ہاں جنم لیتی ہیں، اور ان غلط فہمیوں کی وجہ سے ہم آخرت کی تیاری نہیں کرتے. کچھ اوور کانفیڈنسز ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا ہونے جا رہا ہے. پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ موت ہر ایک کو آنی ہے. انبیاء و مرسلین کو بھی آئی، شہداء و صدیقین کو بھی آئی، ائمہ طیبین کو بھی آئی، مریم و بطول کو بھی آئی. تو اس سے فرار تو ہے نہیں. قرآن ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی چلے جاؤ موت تو آئے گی، موت تمہیں پا لے گی. خلیل خدا نے اللہ سے عرض کیا بار الہ مجھے ایک مرتبہ ملک الموت کا وہ حلیہ دکھا دے جس حلیے کے ساتھ وہ برے لوگوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے. اللہ نے آواز دی کہ تم برداشت نہیں کر سکو گے، اصرار کرتے ہو تو دکھا دیتا ہوں. جیسے ہی ملک الموت اس حلیے میں آئے تو اللہ کے خلیل بے ہوش ہو. وہ جو کائنات میں انبیاء میں دوسرے درجے پر ہے، شیخ الانبیاء حلیہ ملک الموت کو برداشت نہ کر سکے. یہ تو ہے موت. پھر موت نام ہے انفصال روح و بدن کا. جب تک روح رہتی ہے انسان زندہ رہتا ہے. یہ جو مشینیں لگی ہوتی ہیں، ابھی کل بھی میں سٹونی بروک ہاسپٹل میں پرویز جعفری کو دیکھنے گیا تھا، اللہ ان کو شفا یاب کرے. یہ مشینیں جو لگی ہوتی ہیں وہ بندہ ہوش میں نہیں ہوتا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی روح کو ہولڈ کریں. جیسے روح نکل جاتی ہے تو انسان مر جاتا. حضرت سلمان فارسی نے ایک مرتبہ سچے نبی سے پوچھا کہ سرکار آپ مجھے میری موت کا وقت بتا دیں. اللہ نے فرمایا العلم عند اللہ، مگر میں تمہیں قرائن بتا دیتا ہوں. سلمان جب تم سے مردہ گفتگو کرے سمجھو کہ تمہارا موت کا وقت آ گیا. مدائن میں گورنر تھے مولا کائنات کے اپوائنٹڈ. اسبغ ابن نباتہ ان کے ایک دوست ہیں. ہمارے ہاں اصطلاح میں کہا جاتا ہے پیر بھائی، یہ امام بھائی ہے سمجھ لیجیے. تو اسبغ ابن نباتہ جب انہیں ملنے گئے تو انہوں نے دستک دی، گورنر باہر نہیں آیا. اسبغ کے دل میں خیال گزرا کہ کیا میرا پرانا دوست اقتدار کی مسند پہ آ کے بدل تو نہیں گیا. اندر سے آواز آئی اسبغ میں بیمار ہوں، میں دروازے پہ آنے کے قابل نہیں، تم اندر آ جاؤ. اسبغ اندر گئے. کہا اسبغ ایک احسان کرو، مجھے قبرستان میں لے چلو، میں سچے نبی کی سچی پیشین گوئی کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ میرا وقت موت آیا ہے یا نہیں آیا. جب قبرستان میں داخل ہوئے تو کہا السلام علیکم یا اہل القبور. ایک قبر سے مردہ باہر نکلا. اس نے کہا وعلیک السلام یا صاحب ولی اللہ. اللہ کے ولی کے دوست میرا بھی سلام. کہنے لگے صدق اللہ و صدق رسول. وقت موت آ گیا، یقین ہو گیا کہ موت کا وقت آ گیا. اس مردے سے پوچھا اے اذن رب سے مجھے جواب دینے والے، تو یہ بھی تو بتا سکتا ہے
کہ تیری موت کیسے آئی تھی. یہ پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے, پیپر آؤٹ ہوتا ہے نا, یہ پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے. اس نے کہا سلمان نہ پوچھ, جیسے پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک کسی نے کینچی سے کاٹ دیا, مجھے موت ایسے آئی. اچھا, سلمان نے کہا کہ عبد خدا تجھے معلوم نہ تھا کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے روح ایسے قبض ہوتی ہے جیسے سخت گرمی میں ٹھنڈا شربت پیا جائے. اس نے کہا سلمان علم تو ہوا مگر قبر میں آ کر. سلمان نے کہا پھر بتا دے تاکہ میں بھی پرچہ آؤٹ کر دوں. کہا قبر میں آ کے پتہ چلا اللہ کے ولی کے دوست 3 کام ایسے ہیں اگر کوئی زندگی میں کر لے تو اس کی روح ایسے قبض ہوتی ہے جیسے سخت گرمی میں شیرین ٹھنڈا شربت پی رہا. کہا گنوائیے. کہا نمبر 1 سخت سردی کی راتوں میں تہجد کی نماز, وہ 300 مرتبہ الاف, جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ دیکھ رہا ہوتا. جب ساری کائنات غفلت میں سو رہی ہے, بندہ اگر اسے پکارتا ہے تو میں نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ اللہ فرشتوں کو جمع کرتا ہے. اور ان اللہ یباہی بین الملائکۃ ویفتخر بصلاۃ اللیل من عبدہ. جب تہجد گزار تہجد پڑھتا ہے تو اللہ فرشتوں کو جمع کر کے فخر کرتا ہے کہ یہ بھی تو میرا ہی بندہ ہے نا. فرشتوں بتاؤ کون سی محبت اسے کھینچ کر اس وقت مصلی پہ لائی ہے. تو فرشتے کہتے ہیں تیری محبت. اللہ فرماتا ہے میں تمہارے سامنے وعدہ کرتا ہوں زندگی میں یہ بندہ میرا ہو گیا ہے, آخرت میں میں اپنے بندے کا ہو جاؤں. صلاۃ اللہ, اس سے قبض روح بڑی آسان ہو جاتی. دوسری چیز سخت گرمی کے دنوں میں روزے. جب اللہ کے لیے بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ پھر بھی کہتا ہے کہ یہ بندہ اگر چاہتا تو بندوں سے چھپ کے بھی تو کھا پی سکتا تھا. اگر اس نے 16 گھنٹے قربتاً اللہ رکھی ہے تو میں اس کو دائمی قربت سے نواز دوں. تیسری شے وصدقۃ السر. اے سلمان اگر کوئی چھپا کے صدقہ دے دے تو ملک الموت ایسے روح قبض کرتا ہے جیسے گرمی میں شربت پیا جا رہا, چھپا کے. یہ 3 چیز. جب بندہ مرتا ہے تو سب سے پہلے جو واجبات ہیں, کچھ واجب ہیں, ایک فرق بھی سن لیجئے, ایک واجب عینی ہوتا ہے, ایک واجب کفائی ہوتا ہے. واجب کفائی وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نہ کرے تو سارے پکڑے جائیں گے, اور اگر ایک کر لے تو سارے بچ جائیں گے. مردے کو نہلانا واجب ہے, فرض ہے, ہر مسلمان پہ فرض ہے, مگر فرض کفائی ہے. اگر کسی شہر میں کوئی مردہ بغیر غسل کے دفن ہو گیا سارا شہر عذاب میں مبتلا ہو. اس لیے حکم ہے کہ آپ غسل دینا سیکھیں, سب کو سیکھنا چاہیے غسل. پھر معلوم بھی تو ہو, غسل دینے والے کو یہی نہیں پتا ہوتا سخت گرم پانی سے نہلا رہا ہے, سخت سرد پانی سے نہلا رہا ہے. اسے یہ علم نہیں کہ دیکھنے اور بولنے کے علاوہ اس مرنے والے کے سارے حواس باقی ہیں. مرنے والا سمجھتا ہے, سنتا ہے کہ کون ہے جو غسل دے رہا ہے, اور وہاں پر بات جو کر رہے ہیں وہ بات بھی باقاعدہ سنتا ہے, اسے, جی ہاں, اسے محسوس ہوتا ہے.
सर्दी गर्मी, हिद्दत बुरूदत, खुश्की तरी उसे बाकायदा फील होती है। अभी वो हवास ख़त्म नहीं हुए, इसलिए हुक्म है कि मुअतदिल पानी से गुस्ल दें, और जब मुर्दे को पलटाएं तो सख्त ना फेंकें, इसलिए कि उसे तकलीफ होती। जी हाँ, ये ना समझे कि रूह निकल गई तो अब इसके हवास ही ख़त्म हो गए, अभी तो हिस्स बाकी है। और ये भी याद रखिए, उसकी रूह जाती नहीं है, वहीं खड़ी है कहीं पर। उसकी रूह उसकी बॉडी को देख रही है, रूह अभी गई नहीं है। कोई ये ना समझे कि रूह चली गई, रूह अभी वहीं है। रूह देखती है बाकायदा, बदन नहीं देखता, रूह देखती है। और सबसे पहले फर्ज ये है कि एहतिजार करें, क़िबला रुख करना हमारे मजहब में मुर्दे का हिंगाम कब्ज़ रूह वाजिब है। बहुत सारे लोगों को तो ये मसला ही नहीं पता। बहुत शाज़ व नादिर हुआ है कि मुर्दे को हिंगाम कब्ज़ रूह क़िबला रुख लिटाया गया हो, बहुत शाज़ व नादिर। हालांकि ये फ़र्ज़ है, वाजिब है। हर शख्स को ये समझना चाहिए, जब वक्त आखिर आ जाए तो बाकायदा क़िबला रुख लिटाया जाए, ऐसे लिटाया जाए कि अगर वो खड़ा हो तो क़िबला की तरफ खड़ा हो। ये वाजिब है। फिर उसके बाद वाजिब है गुस्ल, जैसे अभी अर्ज किया है, ठंडा होने से, ठंडे बदन को, ठंडा होने से पहले गर्म बदन को अगर आपने टच कर लिया तो गुस्ले मस्से मय्यत वाजिब नहीं, और ठंडा होने के बाद अगर आपने टच किया तो गुस्ले मस्से मय्यत वाजिब है। कभी सोचा है आपने, जानवर मर जाए तो गुस्ले मस्से मय्यत वाजिब नहीं होता। टच कर ले आप जानवर को, मरे हुए जानवर को, इवन नजिस क्यों ना हो, अगर गीला है तो हाथ पाक करना होगा, गुस्ल वाजिब नहीं होगा। इंसान मरने के बाद इस काबिल ही नहीं रहता कि उसे कोई टच कर सके। जरा गौर करें आप। गुरूर, फिरौनियत, नमरूदियत, शद्दादियत इंसान को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देती। मौला कायनात फरमाते हैं, वमाल इब्ने आदम वल फख्र अव्वलुहु नुतफा व आखिरुहु जीफा। इस इंसान को क्या हो गया, किस बात का फख्र कर रहा है जिसकी इब्तिदा ऐसी शय से है कि शुरफा की महफिल में उसका जिक्र ही रवा नहीं, और इसकी इंतहा यह है कि मर के इतना नजिस हो जाता है कि जो टच करता जाए उस पर भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। उसके बाद तकफीन है, कफन है, कफन पहनाना है। उसको सीना नहीं है, बिल्कुल एहराम की तरह, एहराम की तरह पैर होंगे कफन। हमारे लोगों को ये इल्म नहीं कि जो कफन करबला वगैरह से आते हैं वो नाकाफ़ी होते हैं, यहाँ कफन ख़रीदना ज़रूरी है। अजीब सिचुएशन कभी कभी हो जाती है, मैयत हम नहलाने गए, कफन है, हाँ कफन है, वहाँ पहुँचे तो वो छोटे से 2-3 कपड़े करबला से तबर्रुकन जो लाए थे वो कफन की जगह सब्सटीट्यूट नहीं बनते, वो तो तबर्रुकन ऊपर डालने हैं। उसके बाद सलातुल मय्यत है। हदीस शरीफ में मैंने पढ़ा है कि अगर 40 लोग मरने वाले या मरने वाली के लिए ये गवाही दे दें कि अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, बारे इलाहा इस मरने वाले के बारे में हम खैर के अलावा कुछ नहीं जानते, तो अल्लाह उसे मगफूरुन लह कर देता है, अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। कि 40 बंदों ने अगर गवाही दे दी है तो मैं भी उनकी गवाही को कबूल करके इसे अच्छा ही कर देता हूँ। इसलिए ताल्लुकात ऐसे रखने चाहिए कि कोई मरने के बाद गवाही दे सके। सलातुल जनाजा हर एक पर पढ़ना फ़र्ज़ है। हमारे यहाँ ज़्यादा लोड पेश नमाज के ऊपर होता है। ये वो नमाज नहीं है कि पेश नमाज पढ़ता रहे और आप खामोश खड़े रहें। इसलिए जनाजा सबको याद करना चाहिए, या फिर कम से कम पेश नमाज से कहें कि वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़े, आप उसको रिपीट करें।
पूरी 4 तकबीरों की जो क़राअत है वो आपको पढ़नी है बाकायदा। इसके बाद जब दफन किया तो तलकीन है, क़िबला रुख लेटाना है और तलकीन पढ़नी है। और मिट्टी को यूं, हथेली को यूं रख के बाकायदा, यूं नहीं, अमूमन यूं डाली जाती है मिट्टी, यूं, ये उल्टी हथेली को आप मिट्टी में डालेंगे, इस पर मिट्टी लाएंगे और इसको कब्र पर डालेंगे। ये इस बात की दलील होती है कि हम इसी मिट्टी से ही पैदा हुए और ये भी इसी मिट्टी ही से पैदा हुआ था जाने वाला, और मिट्टी में मिट्टी हो ही जाना है। जो पूरी कब्र है उसको तो कब्र कहते हैं, और जो बिल्कुल एक्सट्रीम जगह जिसमें बॉडी रखी जाती है उसको लहद कहते हैं। इसलिए हुजूर ने ये नहीं फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल कब्र, फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, गहवारे से लेकर उस लहद तक, वो एक्सट्रीम छोटी सी जगह जिसके ऊपर आप पत्थर रखते हैं या ढक्कन रखते हैं। इस्लाम के, मुसलमानों के किसी फिरके का यह रवाज नहीं कि जो लहद में तालीम देता हो। ये इज़्ज़त सिर्फ मोहम्मद व आले मोहम्मद के मानने वालों को मिलती है कि वो तलकीन करते हैं, इसलिए कि तलकीन जिंदा को होती है। मम माता अला हुब्ब आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो शहीद होता है, वो जिंदा होता है। दो तलकीनें हैं। एक तलकीन वो है जो मौलाना या अहले खैर लोगों के सामने पढ़ते, एक तलकीन वो है जो मौलाना अलग पढ़ते, 7 कदम दूर कर दिया जाता है सारे मजमे को, वो सिर्फ अकेले पढ़ते। उसमें इंसान का नाम और बाप का नाम, न डॉक्टर, न प्रोफेसर, न अलामा, न आयतुल्ला, बस जो माँ बाप ने नाम रखा था उस नाम के साथ तलकीन पढ़ी जाएगी। सारे ओहदे यहाँ रह जाएंगे, सिर्फ नाम कब्र में जाएगा जो माँ बाप ने रखा, उसके साथ बाकायदा तलकीन पढ़ी जाएगी। और तलकीन में आपको मालूम है उसूल दीन के 6 सवाल होते हैं, सबको मालूम है, और वो पर्चा सबको याद है। इसीलिए उसूल दीन याद होने चाहिए ताकि मुनकर व नकीर के सवालों के जवाब इंसान सही दे सके। आइए भी सुन लीजिए कि मुनकर को मुनकर क्यों कहते हैं और नकीर को नकीर क्यों कहते हैं। ये आज तक मैंने नहीं पढ़ा, आज सुन लीजिए। मुनकर को मुनकर इसलिए कहते हैं, मुनकर इसमें मफूल है, जिसका इनकार किया गया हो। इंसान अपने करैक्टर के ज़रिए और अपनी आज़ादियों के ज़रिए बेसिकली तो यही ऐलान करता है कि कोई मुनकर व नकीर नहीं, काहे के फरिश्ते, काहे का सवाल व जवाब। इसलिए उसे मुनकर कहा गया कि जिसका तुम इनकार करते रहे आज वो तुम्हारी कब्र में दाखिल हो रहा है। और नकीर उसे कहते हैं जिसका दायमी इनकार करते रहे कि है ही कोई नहीं फरिश्ता। ये मौलवियों ने डरा रखा है, फरिश्ता वरिश्ता कोई नहीं, काहे का सवाल व जवाब होना है, मिट्टी थे मिट्टी हो जाएंगे, किस बात का सवाल। बाबर बे ऐश कूश के आलम दोबारा नीस्त। 2 दिन की तो जिंदगी मिली है, इसमें भी मौलवी डरा रहे हैं हमें। उनको मुनकर और नकीर कहते हैं इसलिए कि उन दोनों का अमलन इंसान इनकार करता है। मौत का इनकार कोई नहीं करता, मगर अमलन वो मुनकिर है मौत का, जो कार खैर नहीं कर रहा। जनाजों पे जनाजे उठ रहे हैं, इसके करैक्टर में कोई तब्दीली नहीं आती। मजालिस में मजालिस फातिहा की तरहीम की हो रही है, इसके बोल चाल में कोई चेंज नहीं आती। हालांकि एक मर्तबा जिब्रील नाज़िल हुए और जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है, अपनी उम्मत को पैगाम दे दीजिए। उज़कुर शैअन वंसा शैअन, उम्मत से कहिए कि 2 चीज़ों को हमेशा याद रखें, 2 को हमेशा भूल जाएं, गुनाह नहीं करें। लीजिए आज पर्चा और ज़बरदस्त आउट हो गए, 2 और 2 4 में बात ख़त्म हो रही। 2 को याद रखें, गुनाह नहीं होगा, 2 को भूल जाए। क्या क्या? मलकुल
क्या क्या जिब्रील? कहा उज़्कुरिल्लाह वल मौत, अल्लाह और मौत को हमेशा याद रखें। वंसा अल एहसाना वल अज़िया, किसी पर एहसान किया है तो भूल जाएं, किसी ने तकलीफ दी है तो भूल जाएं, गुनाह नहीं होगा। दो इबादत, दो मामलात, बहुत आसान हो गया पर्चा। कब्र उस मंजिल का नाम है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया अल कब्रो अव्वलो मनाजिलिल आखिरह, कब्र आखिरत के मनाजिल में से पहली मंजिल का नाम है, पहली सीढ़ी है कब्र आखिरत के लिए। फिर फरमाते हैं अल कब्र इम्मा रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नीरा, कब्र खुद अच्छे आमाल की वजह से जन्नत बन जाती है, या कब्र खुद बुरे आमाल की वजह से जहन्नम बन जाती है। कब्र खुद स्टेटस इसका चेंज हो जाता है। एक हमारे आलिम गुजरे हैं, दो बाप बेटा थे, मशहूर थे, नराकीयैन। मुल्ला नराकी फरमाते हैं कि नौरोज़ का दिन था, हम मदऊ थे एक घर में। वो घर इत्तेफाक से सेमेट्री ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान के कॉर्नर पे था। पहले ज़माने में याद होगा लोग डरते थे, कब्रिस्तान में जाने में लोग डरते थे रात को, बल्कि हमारे कज़न जब सख्त जाड़े की रातें होती तो शर्तें लगाते थे। उस ज़माने में जब 100 रुपये बड़ी चीज़ होती थी कि 100 रुपये देंगे अगर कोई कब्रिस्तान से होके आ जाए, तो ज़ाहिर है डर होता था, खौफ होता था कि पता नहीं वहाँ बलाएँ होंगी, क्या होगा। तो वहाँ हम जब मदऊ हुए तो घर में ज़रा नौरोज़ की दावत थी और अभी खाने में देर थी। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा, मैं यंग था, जवान था, मुल्ला फरमाते हैं कि चलो जिंदा तो अभी बिज़ी हैं, हम मुर्दों के पास ही जाके दावत खाएं। वो फरमाते हैं कि हम चले गए और हमने जाकर कहा कि मुर्दों हमें दावत खिलाओ। इत्तेफाक से एक मुर्दा कब्र से निकल आया। उसने कहा कि शब जुमा को आ जाना। अब हम जो घर गए तो हमें तो जान के लाले पड़ गए, हमारा तो वक्त आखिर आ गए। गए ज़रूर कि यहाँ से भी उठा लेगा। गए तो देखा कि एक जन्नत माब महल है बेसमेंट में, कब्र वब्र कोई नहीं, और एक शहजादा बैठा हुआ, शहजादा एक बैठा। हमने उस शहजादे से पूछा आप कौन हैं? तो कहा मैं फलां तुम्हारे मोहल्ले का फलां दुकानदार हूं। कहा आपका रंग तो स्याह था, ये कैसे हो गया? कहा ये जन्नत का रंग, ये हुलिया बहिश्त है। अल्लाह अकबर। कहा कि ये मकाम कैसे मिला? जरा सुने पर्चे कैसे आउट हो रहे। कहने लगा कि नाप तोल में कभी कमी नहीं की, अल्लाह की ज़ात ने बहिश्त कब्र में भेज दी और यहाँ का शहजादा बना दी। अंगूर है ताज़ा ये जन्नत के, तुम तनावुल करना चाहो तो कर सकते हो। ये खाने हैं जन्नत के, फरिश्ते ले आते हैं, रिजवान ले आते हैं, नाप तोल में कमी न करने के सबब। हो सकता है मेरे दोस्त ये कहें कि ये सिर्फ दुकानदारों के लिए है, हमारी भी दुकान है, हमारा घर भी एक दुकान है, हमारे क्लाइंट्स हैं, बीवी बच्चे। अगर हमने अपने बच्चों के साथ अदल व इंसाफ के तराजू पे सही अमल न किया तो ये जन्नत नहीं मिलेगी। हमारे मुआशरे में भी एक तराजू है, अगर हमने हुकूक अदा न किए एक दूसरे के तो ये शहजादा नहीं बनने के। नाप तोल में कमी न कीजिए, आदल के साथ रहिए, पूरी जिंदगी में आदल रखिए, जन्नत खुद कब्र बन जाएगी। कब्र को अल्लाह जन्नत का स्टेटस दे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये शहजादा खुजाता है, अपने पाँव में खुजाता है। मुल्ला नराकी ज़बरदस्त मुजतहिद थे, जवानी में मुजतहिद थे। कहते हैं कि शहजादा साहब ये खुजा क्यों रहे हो? कहा ये एक दरिंदा है जो मेरे पाँव को
ہمیشہ تکلیف دے رہا ہے اور یہ قیامت تک دیتا رہے گا۔ کہا عجیب، ادھر اتنا بڑا مقام دے دیا، ادھر درندہ بھی ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، کہ وہ ڈستا رہے گا؟ کہا نماز میں ذرا سی تاخیر کر دیتا۔ ہمارے ہاں تو خیر ہم تو ویسے ہی بخشے ہوئے ہیں نا۔ میرے ایک دوست نے کہا اس لیے ہم نے پڑھی کبھی نہیں، تاخیر سے تو بچھو آتے ہیں، پڑھیں گے ہی نہیں، تاخیر پہ سزا ہے نا۔ لہذا فرما لیا یہ برزخ ہے، یاد رکھیے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ۔ برزخ طویل ترین پیریڈ کا نام ہے۔ جی ہاں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ غفلتوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں ہمارے ذہنوں پہ۔ کثرت کی خواہش ہے، پیسہ بہت ہو جائے، ملینر بن جائیں، بلینر بن جائیں، رشتہ دار زیادہ ہوں، بچے ہو جائیں، خاندان چلے پھلے پھولے، قبروں سے غافل ہو گئے۔ حتی زرتم المقابر، ہوش اس وقت آئی جب قبروں میں پڑے تھے۔ اور قبر میں جانے کے بعد ایک جملہ سرکار کا مولا کائنات کا بڑا عجیب ہے، فرماتے ہیں کہ جب انسان اذا دخل العبد القبر، جب بندہ قبر میں داخل ہوتا ہے، الناس یسألون، لوگ کھڑے ہوتے ہیں سوال کر رہے ہوتے ہیں، ماذا ترک، کیا چھوڑ کے مرا ہے، والملائکۃ یسألون ماذا اخذ، قبر میں فرشتے پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا لے کر آیا ہے، رشتہ دار پوچھ رہے ہیں کیا چھوڑ کر مرا ہے، فرشتے پوچھ رہے ہیں کیا لے کر آیا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان کا جو وقت ہے وہ سخت ترین وقت ہوتا ہے مردے کے لیے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ واشنگٹن میموریل وغیرہ میں یا ایرانیوں کے قبرستان پینسلوینیا میں یا لنڈن میں یا ابھی حال ہی میں پرنسٹن میموریل میں جب میت دفن کی کسی جاننے والے کی خاص، تو رک کر میں نے نماز پڑھی ہے، کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ آپ نماز اس وقت پڑھیں لیلۃ الدفن کی جب سوال و جواب کا مرحلہ ہی ختم ہو چکا، امیڈیٹلی حکم ہے فوراً، ایون آپ کے نوافل کا سبسٹیٹیوٹ بن جائے گی 2 رکعت نماز، اگر نفل نہ پڑھیں نفل بھی ادا ہو جائیں گے اگر آپ اپنے مرحوم کے لیے نماز وحشت قبر پڑھیں۔ ایک عالم گزرے ہیں مجتہد ایران کے، انہوں نے فرمایا کہ میں جب مروں گا تو میں آ کے بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ آئے خواب میں اور آ کر فرمایا کہ میں تو بخشا گیا۔ کہا منکر و نکیر نے کیا پوچھا؟ کہا منکر و نکیر نے بشارت دی، وہ مبشر و بشیر بن گئے، ان کا اسٹیٹس ہی بدل گئے، منکر و نکیر رہے ہی نہیں، وہ مبشر و بشیر بن گئے۔ وہ جو ڈراؤنی شکلوں میں آنا تھا وہ تو آئے ہی نہیں، وہ تو بڑی اچھی شکل میں آئے اور آ کر بشارت دی مجھے جنت کی۔ میں نے پوچھا کہ کون سا کام اللہ کو پسند آ گیا جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ کہا جب بھی تم مغرب کی نماز پڑھ لیتے تو ڈیلی بیسس پہ اس نیت سے تم نماز وحشت قبر پڑھتے تھے نا کہ آج کوئی نہ کوئی تو مومن کہیں نہ کہیں تو دفن ہوا ہوگا، میں ان کی غائبانہ نیت میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ نے آپ کی اس نیت اور عمل کے عوض آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ذرا غور فرمائیں، یہ سب پرچے آؤٹ ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے برزخ میں بھی قبر میں بھی انسان کو یہ اعمال کام آ سکتے ہیں۔ اچھا یہ بھی بات یاد رکھیے کہ قبر پر اللہ اگر چاہتا تو توبہ کا دروازہ بند کر دیتا پرماننٹ، مگر اللہ نے عدل کے مطابق مرنے والے سے ایکٹ نہیں کیا، فضل کے مطابق کیا، کہ فرماتا ہے کہ اصول دین کی بابت تو دروازہ بند ہو گیا مگر فروع دین کی بابت دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ اگر اس مرنے والے کا کوئی رشتہ دار اس کی نمازیں پڑھا لے آج بھی اکاؤنٹ میں جائیں گی، روزے رکھوا لے آج بھی جائیں گے، کار خیر کرے آج بھی جائیں گے، اس لیے کہ میں عدل کے مطابق نہیں فضل کے مطابق اپنے بندوں کے ساتھ رفتار رکھنا
ورنہ وہ عدل کرے تو کون بخشا جائے؟ جس کے عدل کے تقاضے کے تحت پہلا تجربہ، پہلا نبی جنت سے نکال دیا گیا اور فضل کے باعث دوبارہ جنت میں داخل کر دیا گیا. ہمارے لیے تو فضل ہے، ہم تو عدل عقیدہ رکھتے ہیں عدل کا، مگر ریکویسٹ کرتے ہیں اللہم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. ہم اس قابل نہیں ہیں بار الہ کہ تیرے عدل کے ترازو پہ تل سکے، تو ہمیں اپنے فضل کے ترازو پہ تل، عنایت کر، مہربانی کر. تو یہ ایک مرنے والے کے لیے بہترین نسخہ ہے صلاۃ لیلۃ الدفن، نماز واشت قبر. پہلی رکعت میں آیت الکرسی ہے ہم فیہا خالدون تک، اور دوسری رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ القدر ہے. قبر کے اوپر بھی ایک عمل ہے، سن لیجیے، کیونکہ آج بانیان مجلس کا یہ حکم تھا، میں نے چاہا ان کے مرحومین کو اس کا ثواب جائے، پرماننٹ یہ چیز یوٹیوب پہ بھی چلی جائے، تھوڑا بہت بھولا ہوا درس اپنے بھائی بہنوں کو یاد کرا دیا جائے. یہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ قبر پر بھی ایک عمل ہے، مجھ سے آج سن لیجیے. 7 مرتبہ انا انزلنا کی تلاوت مختلف جگہ پہ، آپ انگلیاں گاڑ کے، بعض لوگوں کو تو مٹی بڑی بری لگتی ہے کہ ہاتھ کہاں سے دھوئیں گے، عجیب ہے، نخرے بھی ایسے ہیں، ہاتھ کہاں سے دھوئیں گے. وہ تو جب مریں گے تو پتہ چلے گا کہ کیسے دھویا جائے گا. جی ہاں، یہ سنت رسول ہے، سنت ائمہ. مرحوم کی بخشش کے لیے یہ عجیب نسخہ دیا اللہ کے پیغمبر نے کہ ہر شریک جنازہ انگلیاں گاڑ کے ایک ایک مرتبہ سورۃ القدر پڑھے. جب تک انگلیوں کے نشان رہیں گے اللہ فرشتگان عذاب کو اس کی قبر سے دور کر دے گا. اور ذرا غور کریں، آپ نہیں چاہتے کہ ایک چھوٹے سے ایکٹ سے، جس میں لمبی چوڑی کوئی انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے، زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، سارے گناہ زندگی کے. وہ بالکل چھوٹا سا ایکٹ ہے، اتباع الجنازہ. جنازے میں شرکت سے پہلا ثواب شرکت کنندہ کو اللہ یہ دیتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. اسی طرح عیادت مریض، جو کہ آج کل تو عنقا ہے. کل میں ایک ہاسپٹل میں گیا ہوں تو ایک مومنہ ہے، سیدانی ہے بیچاری، جو آئی سی یو میں تھی. تو ان کے بھتیجے نے کہا کہ میں نے کمیونٹی کے ہر بشر سے کہا کہ ایک مرتبہ ہسپتال آ جاؤ، ہماری کمیونٹی میں سے ایک بندہ عیادت مریض کے لیے نہیں آیا. یہ مردہ قوموں کی علامت ہے، زندہ قومیں ایسی نہیں کرتی. یہ مردہ ہوتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ امریکہ کے ماحول میں رہتے ہوئے مرد نہیں چھا رہے. حالانکہ عیادت المریض میں نے پڑھا ہے کہ اگر آپ کسی مریض کی عیادت کو چلے جائیں تو اللہ پہلا اجر آپ کو یہ دیتا ہے، اس بیماری سے آپ کی موت نہیں لکھتا جس بیماری سے اسے موت آ رہی ہوتی. اگر 70 مریض دیکھ لیا تو 70 بیماریاں ختم ہو جائیں گی. دیکھیے کیا اجر و ثواب. مرنے والے کے لیے ایک اور بھی عمل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ قبر پہ ہاتھ رکھیں. یہ بہت کم پڑھا جاتا ہے، آج ذرا سمجھ لیجئے اور آئندہ پڑھیے گا اس کو. اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد ان لا تعذب ھذا المیت. جس شخص کی قبر پہ 40 مومن یہ دعا کر دیں، اللہ فرماتا ہے اسے عذاب میں مبتلا کرتے ہوئے مجھے حیا محسوس ہوتی ہے کہ وہ محمد و آل محمد کا واسطہ دے کے مجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہوں کہ میں عذاب نہ کروں تو میں کیسے عذاب کروں. پھر اس کے بعد یہ تو فریش رائٹس ہیں مرنے والے کے. پھر اس کے بعد جو لانگ ٹرم رائٹس ہیں، اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے اپنے مرحومین کو خیر سے یاد رکھو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک میت تھی، تو میت ہوئی تھی، تازہ جوان تھا.
اگلے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باذن خدا اس میت کو زندہ کیا. ایک دن کا مرا ہوا تازہ جوان حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ بوڑھا ہو چکا. کہا عبد خدا تو تو جوان دفن ہوا تھا, بوڑھا کیسے ہو گیا؟ کہا اللہ کے نبی مجھے ایسا تازیانہ مارا فرشتوں نے جس نے میری کیمسٹری ایک لمحے میں بدل. حضور کے دور میں کچھ مردوں کو حضور نے اٹھایا. حضور نے فرمایا تم تو جوان دفن ہوئے تھے, بوڑھے کیسے ہو گئے؟ کہا جب آپ کا پیغام پہنچا ہم نے سمجھا قیامت آ گئی, اس وجہ سے ہمارے بال سفید ہو گئے. اب برزخ کا جو پیریڈ ہے ہوتا یہ ہے کہ روح, وہ جو روح کھڑی تھی میں نے عرض کیا, روح ابھی گئی نہیں تھی. اس نے اپنا غسل دیکھا, اس نے اپنا کفن دیکھا, اس نے اپنی تدفین دیکھی, اس نے جنازہ کی نماز دیکھی, تلقین سنی, اور اب روح جاتی ہے یا وادی السلام یا وادی برہوت. روح کے دو ریزورٹ ہیں. اچھی روح جائے گی نجف, 18 کلومیٹر لمبا چوڑا قبرستان ہے. فزیکلی دنیا کا سب سے بڑا قبرستان حضرت ہود, حضرت صالح علیہ السلام کی قبروں کے ساتھ جوار مولا کائنات, جوار آدم و نوح علیہ السلام میں وادی السلام 18 کلومیٹر لمبا قبرستان ہے, اس کو کہتے ہیں وادی السلام. لہم دار السلام عند ربہم, قرآن میں بھی اس کا ذکر آتا ہے دار السلام کے عنوان سے. جنت کو کہتے ہیں بیسیکلی وادی السلام. اچھی ارواح چلی جاتی ہیں مولا علی کے جوار میں, اور بری ارواح چلی جاتی ہیں یمن وادی برہوت میں. جیسے یہ ارواح جاتی ہیں وہاں وادی میں, کسی میں بھی جائیں, اور وہاں اپنے رشتہ داروں دوستوں کو دیکھتے ہیں تو یتزاورون یتعارفون, امام نے فرمایا ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہیں, ایک دوسرے کو وزٹ بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے سے یہاں والوں کی خیریت بھی پوچھتے ہیں. وہاں محفلیں جمتی ہیں باقاعدہ. جی ہاں, بلکہ یہاں تک میں نے روایتوں میں پڑھا ہے کوئی محفل امام حسن کی معیت میں ہوتی ہے تو کوئی امام حسین کی معیت. ہمارے ائمہ اطہار بھی ہیں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, بلند صلوات. ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ سرکار یہ بتائیے, آپ فرماتے ہیں کہ شیعتنا فی الجنہ, ہمارے شیعہ تو جنتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک ہے؟ تو اس نے کہا کلہم. آپ نے فرمایا کلکم. اس نے کہا سارے شیعہ؟ آپ نے فرمایا تم سارے کے سارے شیعہ فی الجنہ, جنت میں ہوں گے. تو اس نے کہا ظاہر ہے وہ ہماری طرح کا تھا. اس نے کہا پھر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا واللہ ما اتخوف منکم الا البرزخ, اے میرے چاہنے والوں مجھے تمہارا برزخ کا خوف کھائے جا رہا ہے. برزخ میں کیا کرو گے؟ یوم القیامت کلکم فی الجنہ, قیامت کے دن تو جنت میں جاؤ گے, برزخ میں کیا کرو گے؟ اور برزخ دیکھیں آدم کے دور میں جو مرے تھے آج تک برزخ میں ہے. جی ہاں, ہڈیاں پسلیاں توڑ دی جاتی ہیں, دائیں طرف کی پسلیاں بائیں چلی جاتی ہیں, بائیں کی دائیں چلی جاتی ہیں, کرش کر دیا جاتا ہے باڈی کو, اور روح کو بیک اینڈ فورتھ پلٹایا جاتا ہے تاکہ زیادہ تکلیف ہو. جی ہاں, جب تک باڈی سلامت رہتی ہے, اور جب باڈی ختم ہو جاتی ہے, مٹی میں مٹی ہو جاتی ہے, تو پھر روح کو وہیں پر رکھ دیا جاتا ہے. اور پھر روحوں کو شب جمعہ میں باقاعدہ بریک ملتی. یہ جس شب جمعہ کا مذاق اڑاتے ہیں ہمارے لوگ, اب تو آلموسٹ ختم ہی ہوتی جا رہی ہے شب جمعہ. بڑے بڑے فن خانوں کے سنٹرز میں 4-8 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, حالانکہ یہ شب جمعہ ایک طرف لیلۃ الرحمت ہے, لیلۃ البرکت ہے,
लैलतुल तौबा है, लैलतुल ईद है, लैलतुल जुमा है। इस शब में समंदरों की मछलियां भी इबादत गुजारों के लिए मगफरत की दुआ करती हैं। हमारे यहाँ तो रवाज ही खत्म हो गया, जुमे का भी, शब जुमा का भी, हर चीज ही खत्म होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। ये शब जुमा में बाकायदा ज़ादुल माद में अल्लामा मजलसी ने लिखा कि आपकी 40 पुश्तों के आबाओ अजदाद को इजाज़त होती है आपको विज़िट करने की। मेरा 40वां परदादा भी आएगा, मुझे विज़िट करने के लिए बाकायदा इजाज़त होती है। अगर उन्हें कुछ मिलता रहे तो वो आते हैं, वरना 1-2 शब जुमा के बाद वो आना छोड़ देते हैं कि इनके पास हमारा कोई हिस्सा बाकी नहीं रहा। ये लैलतुल हुसैन है, ये लैलतुल ज़ियारत है, ये लैलतुल दुआ है। इस शब में मरहुमीन के लिए अरवाह दिलाई जाती है। अरवाह रूह की जमा है, जिसमें रूहें जमा हो। बाकायदा फातिहा दुरूद होता है बाकायदा। जैसे अर्ज़ किया है कि जिनके मर चुके हैं वो फातिहा दुरूद ना करें, वो कब्रों की भी ज़ियारत ना करें, वो उनके लिए मजलिसें ना कराएं कि मरने वालों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिनके आले मोहम्मद की मोहब्बत की वजह से ज़िंदा हैं वो फातिहा दुरूद भी कराएं, वो मजालिस भी कराएं, वो कब्रिस्तानों में भी जाएं, कब्रों की ज़ियारत भी करें। बस मैं आपकी ज़हमतों को ख़त्म करूं। मराहिल माबाद अल मौत में सबसे पहला मरहला कब्र, दूसरा मरहला बरज़ख तवील तरीन, और तीसरा मरहला इससे भी सख्त। और सुन लीजिए, मौला अली फरमाते हैं कि जब बंदा कब्र से निकलेगा तो 50 रुकावटें होंगी, 50 ऑब्स्टेकल्स। ये आप कनाडा जाएं तो रास्ते में इमिग्रेशन वालों की रुकावट होती है, ब्रिज जो बने हैं, 50 जगह रुकावटें होंगी, और हर रुकावट पर 1000 साल खड़े होकर सवालों के जवाब देने पड़े। 50,000 साल, एक दिन क़यामत का 50,000 साल के बराबर होगा जिस पे सवाल होगा। और पहली रुकावट पे सवाल है नमाज का, जिसका हम बाकायदा तमस्खुर उड़ाते हैं। जी हाँ, प्रोग्राम हो रहा हो, ये ख़वातीन के या मर्दों के प्रोग्राम होते हैं, और कोई नमाज का कह दे तो बाकायदा मजाक उड़ाया जाता है। जी हाँ, कि इनको इस प्रोग्राम में भी नमाज याद है। आप तो उस इमाम के मानने वाले हैं जिसने सिफ़ीन में तलवार रोक ली थी। आप तो उस इमाम के मानने वाले हैं जिसने हज़ारों ज़ख्मों के बावजूद अव्वल वक्त में नमाज ज़ोहर भी पढ़ी, अव्वल वक्त में नमाज असर भी पढ़ी करबला में। हमारा मज़हब तो करैक्टर का मज़हब है, किरदार का मज़हब है। अपना एक नया दीन न बना लीजिए जिसकी वजह से आले मोहम्मद के मज़हब में परेशानी हो जाए और चेंज हो जाए, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब देखें कि पाकिस्तान में हमारा मक्तल बन गया बिल्कुल एक। कोयटा में क्या हुआ, कराची में कल क्या हुआ, 45-46 जनाजे इस वक्त जल गए हैं कराची के अंदर। 220 जनाजे वहाँ जलाए गए कोयटा के अंदर। अभी 2 दिन पहले एक डॉक्टर और उनके बेटे को लाहौर में कत्ल किया। गिलगित बल्तिस्तान में देखिए हर जगह कत्ल हो रहा है। अब शियान अली को बेदार होना पड़ेगा और अपने मज़हब को सही समझना होगा। ख़ास तौर पर यह गफलत ख़त्म करनी होगी आखिरत की। 50,000 साल के लिए कुछ ना कुछ तो ले जाइए। नमाज और रोज़ा और हज और ज़कात और खुम्स के जो सवालात होने, सिला रहमी के, खुश अखलाक़ी के, एहतराम वालिदैन के, मोमिन के हुकूक अदा करने के, अभी से तैयारी करके जाइए वहाँ की। और फिर मैशर का आखिरी पॉइंट, मैशर में जब इंसान जाएगा तो पुल सिरात से गुजरना होगा। पुल सिरात बहुत सख्त ब्रिज है। ला यजूज़ु अहदुन सिरात इल्ला मन कतब लहू अलीयुल जवाज़। जब तक अली के हाथ का लिखा हुआ जवाज़ नहीं होगा कोई पुल सिरात से गुजर नहीं सकता। नारे हैदरी।
अच्छों को जन्नत में ले जाया जाएगा, बुरों को जहन्नम में। फिर भी अल्लाह का फजल देखें, जन्नती जन्नत से कभी नहीं निकलेंगे, जहन्नमी जहन्नम में अक्सर हमेशा नहीं रहेंगे। थोड़ी बहुत पनिशमेंट के बाद अल्लाह उनको फिर पॉलिश करके जन्नत में दाखिल कर दे। बहुत कम है जो खालिदीन फीहा हम फीहा खालिदून, कम होंगे जो हमेशा। आज की तकरीर का खुलासा ये है कि मरने के बाद अल्लाह का सवाल है, नबी का सवाल है, दीन का सवाल है, क़िबला का सवाल है, कुरान का सवाल है, इमामों का सवाल है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, सिला रहमी, क़ता रहमी, हुकूक़ वालिदैन, हुकूक़ मोमिन, इन सब के सवालात होने। एक एक पैसे का सवाल होगा, एक एक लम्हे का सवाल होगा। और बरज़ख में हुकूक़ उन्नास का बड़ा ख्याल रखा जाएगा। सिर्फ एक वाक़या सुन लें और मैं आपसे इजाज़त ले लूँ। एक साहब थे जनाब आगा अली नालबंद, हाजी अली नालबंद। ये बहुत बड़े रईस थे, बहुत बड़े ताजिर ईरान के। इन्होंने सोचा कि बड़ा वक्त गुजार लिया तिजारत में, बड़े पैसे कमा लिए। हमारे यहाँ बुढ़ापा आता है तो लालच बढ़ता जाता है। अहले ईरान में मैंने देखा है कि बुढ़ापा आता जाए तो लालच ख़त्म होता जाता है। तो उन्होंने कहा बस अब जाके आखिरी वक्त नजफ़ में मौला के ज़वारों की खिदमत करते हैं। नजफ़ चले गए और बहाना बनाया कि यहाँ पर नालबंद बन जाएंगे। नालबंद जूतियाँ गाड़ने वाले, जूतियाँ ठीक करेंगे। इस नियत से कि बहाने से अली के ज़ायरीन की जूतियों पे हाथ लग जाएं, अल्लाह ताला अली के ज़वारों की जूतियों की निस्बत से जहन्नम से बचा लेगा। बड़ा अरसा गुजारा वहाँ पर। एक आयतुल्लाह साहब बरज़ख ज़हन में रहे और हुकूक। एक आयतुल्लाह साहब का गुज़र हुआ। उन्होंने कहा कि आगा साहब आपका जूता हम ठीक कर दें। उन्होंने कहा जूता तो ठीक है, बहाना ही तो बनाना था। कहा नहीं जूता ठीक कर देते हैं। कर दिया। कितना खर्चा होगा? 5 फिलिस, 5 पैसे। कहा इस वक्त तो जेब में नहीं है, बाद में दे देंगे। आगा साहब को मोहलत न मिली, फौत हो गए। नजफ़ के उलमा का तरीक़ा ये है, क़ुम का भी, कि वो आकर अपने रिश्तेदारों को ख्वाब में बताते, बेटा जुस्तजू कर रहा है, महीनों पे महीने गुजर गए, आगा साहब तो आ ही नहीं रहे ख्वाब, पता नहीं क्या हुआ। 18 महीने के बाद आए। कहा कि आगा क्या हुआ? कहा हमें हाजी नालबंद के 5 पैसों ने फंसा लिया, जो हमने बाई चांस मिस कर दिए, जानबूझ के तो नहीं दिए, नहीं किए मिस। कहा कि फिर आपकी नजात कैसे होगी? कहा वो 5 पैसे अदा करें। बेटे से कहा। बेटा अदा करने गया, पता चला हाजी अली नालबंद भी फौत हो। यू नेवर नो। ये गलत फहमियों में न रहिएगा। अब तो और जान के लाले पड़ गए। अब होगा तो क्या होगा? हाजी अली नालबंद के बेटे को तलाश करके 5 पैसे दिए गए तो आयतुल्लाह साहब का पहला मरहला जीना बरज़ख का उबूर हुआ। ये तो आयतुल्लाह हैं बेचारे, सारी ज़िंदगी नेकी करने वाले। हमारे लोग तो वैसे डायरेक्ट ही जन्नत में जाएंगे। हमारे यहाँ तो यहाँ रवाजी कोई नहीं इन चीज़ों का। 5 पैसे अगर हाजी अली नालबंद के भूल जाएं आयतुल्लाह तो कब्र से अगला कदम नहीं उठा सकते। और हमारे यहाँ न इमाम ज़माना का पैसा देना है, न अल्लाह का, न सदका, न खैरात, न ज़कात, न खुम्स, न बहन का हक़, न भाई का हक़, और जन्नत हमारे लिए सर्टिफाइड। अल्लाह करीम मुझे और आपको तौफीक दे कि हम आखिरत की कुछ तैयारी कर सकें। मरने के बाद बहुत गंभीर मसाइल हैं और बड़ी सख्त मंजिल है। उस मंजिल में अल्लाह हमें कामयाब करे। आप देखिए, इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी नहीं चलाते, इंश्योरेंस के बगैर अमेरिका में रहते नहीं। आप कहते हैं दवाएं बड़ी महंगी हैं।
کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اگر اس فزیکل باڈی کے لیے، فنا ہونے والے بدن کے لیے انشورنس کی ضرورت ہے تو اس روح کے لیے بھی تو انشورنس کی ضرورت ہے. اگر دنیا میں آپ کو انشورنس کی ضرورت ہے تو آخرت میں بھی تو آپ کو انشورنس چاہیے. لہذا تھوڑا سا وقت آخرت کے لیے صرف کیجئے. آپ کے اماموں نے تو پرچے آؤٹ کیے، آپ کے لیے تو آسانی ہی آسانی ہے. وہ پریشان ہوں جن کا کوئی وہاں پہنچا نہ ہو، ہم کیوں پریشان ہوں جن کے سارے وہاں ہوں. لہذا ہم نے ان سے سیکھنا ہے، ان سے سمجھنا ہے. اللہ کریم مرحومہ مغفورہ کے درجات کو متعالی فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس مجلس کا ثواب نوشینہ رشید کو پہنچے اور رضوان اللہ خان ان کی بیگم صاحبہ کے دیگر مرحومین کو ایصال ہو، اور جتنے بھائی بہن بزرگ خرد خواتین مرد بچے بچیاں دور نزدیک سے آج اس مجلس فاتحہ میں تشریف لائے ہیں، اللہ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی عاقبت بخیر کرے اور مرنے کے بعد والے مراحل میں ہمیں کامیاب ہو کامران. بس تقریر تمام ہو گئی. موضوع سے ریلیٹڈ ہی ایک جملہ سن لیجئے، وہی مصائب ہوگا اور وہی اینڈ آف مجلس ہوگا. ہمارے بزرگوار آیت اللہ العظمیٰ شہاب الدین مرشی نجفی کے دور میں ایک کتاب چھپی تھی. وہ آخرت کے بارے میں پہلی کتاب تھی جو میں نے قم میں جا کے پڑھی. یہ ارلی 80s میں چھپی ہے. اس کتاب کے دیباچے میں مصنف لکھتا ہے کہ انہو ہوا ماتا، جیسے وہ مر گیا اور اس کی روح کو زنجیروں میں جکڑ کر وادی برہوت لے گئے. وہ جو میں نے عرض کیا، وہ سوچنے لگا کہ زندگی کا کوئی عمل کام نہ آیا. سوچ ہی رہا تھا کہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی روح سوچ ہی رہی تھی کہ اتنے میں دائیں طرف سے ایک جوان آئے. انہوں نے کہا میرے بابا کا حکم ہے اس کی زنجیریں کھول دو. یہ جس میں مثالی بنتا ہے روح کا، ایسی ایک باڈی بنے گی وہاں. ایسا ہی ایک سخاوت حسین بنایا جائے گا، روح ایسی باڈی میں چلی جائے گی جس میں مثالی اس کو بولتے ہیں. وہ تو قبر میں رہے گا بدن، یہ جس میں مثالی. بائیں طرف سے ایک اور جوان آئے. انہوں نے پوچھا کہ میرے مولا کے حکم کی تعمیل ہو گئی؟ ہاں ہو گئی. مجھے یو ٹرن دے کر فرشتے وادی السلام لے آئے. میں وادی السلام پہنچ ہی رہا تھا کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان محسنوں کے بارے میں پوچھوں تو صحیح کہ یہ ہیں کون. میں نے جو فرشتوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ یہ کون میرے محسن ہیں جنہوں نے یہاں برزخ میں بھی میری جان چھڑوا دی. کہا ہمیں بولنے کی اجازت نہیں، وہ تمہارے ساتھ آ رہے ہیں، خود پوچھ لو. میں نے جو پلٹ کے پوچھا 18 سال کے کڑیل جوان سے کہ تم کون ہو، تو جوان نے کہا میں علی اکبر ہوں. میں نے جو دوسری طرف پلٹ کے 32 سال کے جوان سے پوچھا تم کون ہو، کہا میں ابو الفضل العباس ہوں. میں ابھی سوچ رہا تھا کہ یہ شہزادے کیوں آئے کہ علی اکبر نے کہا جب میرے بابا کی مجلس ہوتی تھی تم اپنے کام کاج چھوڑ کے آتے تھے نا. میرے بابا نے اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ جو میرے بابا کی مجلس میں اپنے کام کاج چھوڑ کے آئے گا اللہ اس کی روح کو برہوت کی وادی میں نہیں ڈالے گا. اللہ اکبر. سمجھ لیا آپ نے؟ امید بھی لگ گئی. ایک واقعہ اور سن لیں اور میں آپ سے اجازت لے لوں. ملا یزدی نجف میں رہے مجاور بہت عرصہ. فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب آخری وقت ہے یزد چلا جاؤں اور وہیں جا کے دفن ہو جاؤں. یزد میں آیا تو میں نے منار نامی قبرستان میں تولیت متولی بن گیا. تولیت لے لی، وہیں سوتا وہیں رہتا تھا کہ زندگی کے آخری دن قبرستان میں ہی گزار دوں. کہ ایک روز میرا بچپن کا دوست مر گیا اور میں نے سوچا کہ کیا یہ بھی بخشا جائے گا.
30 दिन के बाद मैंने आलम रोया में देखा, उसने जन्नती कपड़े पहने हुए। मैंने उससे पूछा कि तुम भी बख्शे गए? उसने कहा कल रात को इस कब्रिस्तान में उस्ताद अशरफ हद्दाद की ज़ौजा को दफन किया गया। अल्लाह की ज़ात ने उस तदफीन के एवज़ सारे कब्रिस्तान को माफ़ कर दिया। एक बीबी के दफन से, एक खातून के दफन से सारा कब्रिस्तान माफ़ हो गया। मुझे उसके बाद क्या सोना था, जागता रहा। मैं उस्ताद अशरफ हद्दाद की दुकान पे पहुंचा, चिट लगी थी कि ज़ौजा की वफ़ात की वजह से दुकान बंद रहेगी। मैंने कहा ख्वाब सच्चा है। मैं घर पहुंचा, मैंने फातिहा पढ़ी और मैंने पहला सवाल किया, उस्ताद अशरफ हद्दाद क्या तुम्हारी ज़ौजा ज़ाकिरा हुसैन थी? कितना बड़ा दर्जा। हाँ, ये बात ज़रा सुन लीजिए कि पूछा था जब मुल्ला यज़दी ने कि आखिर क्या चीज़ तुम्हें बख्शवा गई? कहा मुझे और तो कुछ मालूम नहीं, कल रात हुसैन इब्न अली तमाम शुहदाए करबला के साथ इस बीबी की कब्र पे आए थे। अल्लाह अकबर। आपको अल्लाह ने वो इमाम दिए हैं कि जो आपको कब्र में भी छोड़ते नहीं हैं। खुशकिस्मत है आप। क्या तुम्हारी ज़ौजा ज़ाकिरा हुसैन थी कि हुसैन ने इतनी बड़ी करम नवाजी की? कहा नहीं, ज़ाकिरा हुसैन नहीं थी। क्या तुम्हारी ज़ौजा ज़ाइरा हुसैन थी? कहा नहीं, ज़ियारत हुसैन पे भी नहीं गई। ये बड़े हैरान व शश्तर थे कि उस्ताद अशरफ हद्दाद ने पूछा तुम परेशान क्यों हो? बोला, कहा मैं हैरान हूं कि फिर हुसैन एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा सबको लेकर, अकबर व असगर को लेकर, अब्बास व हुर्र व हबीब को लेकर, अपने भाइयों भांजों भतीजों को लेकर इसकी कब्र पे आए। फिर क्या वजह है? उस्ताद ने हाथ पकड़ के कहा, मुल्ला मुझे और तो कुछ मालूम नहीं, जब ये सोने लगती थी तो ज़ियारतुल हुसैन के बगैर सोती नहीं थी, क्योंकि इसने ज़िंदगी भर हुसैन पे सलाम किया है। मौत के बाद फातिमा का लाल जवाब देने आया, या महमूद बहक़ मोहम्मद, या आला बहक़ अली, या फातिर बहक़ फातिमा, या मुहसिन बहक़ हसन, या करीम अल एहसान बहक़ हुसैन व ज़ुर्रियत हुसैन। परवरदिगार इस मजलिस का सवाब, कुरान खानी का सवाब, फातिहा का सवाब, और जितनी कुरान खानियाँ सूरतुल मुल्क की तिलावत सूरह यासीन की हुई है, इन सब का न्याज का, तजम्मो का, ज़िक्र का सवाब मरहूम व मग़फ़ूरा नौशीना ख़ान और ख़ान फैमिली के दीगर जमी मरहूमीन जिनका